ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ہم کو دین سیکھنے اور دین کی خدمت میں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت زندگی بھر اپنی اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے. دوستوں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ باتیں سنتے رہتے ہیں اور آپ کے اساتذہ بھی آپ کے سامنے اپنے دل کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. آج بھی آپ ایک بیان سننے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن آج بیان نہیں ہوگا. آج بیان نہیں ہوگا، آج آپ سے گفتگو ہوگی. بتاؤ، گفتگو سننے کے لیے تیار ہو؟ اور دیکھو، گفتگو اور بیان میں ایک فرق ہوتا ہے. بیان میں تو آدمی کہتا رہتا ہے، سننے والا سنتے سنتے سنی ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور گفتگو میں آپ کو قدم بقدم میرے ساتھ چلنا ہوگا، جو میں کہوں گا اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. بتاؤ، اس کے لیے تیار ہو؟ میرے عزیز طلبہ، میرے پہلے سوال کا جواب دو کہ آپ مدرسے میں کیوں آئے ہو؟ پڑھنے آئے ہو کہ کھیلنے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے آئے ہو نا؟ کون سا علم حاصل کرنے آئے ہو؟ غور کرو، کون سا علم حاصل کرنے آئے ہو؟ دیکھو، علم کی دو قسمیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا. آپ نے فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک علم نافع اور نمبر دو علم غیر نافع. اور دونوں قسمیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. علم نافع کو آپ نے خدا سے مانگا ہے اور علم غیر نافع سے آپ نے پناہ چاہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. معلوم یہ ہوا علم کی یہ دو قسمیں ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع. اب مجھے بتاؤ کہ تم کون سا علم حاصل کرنے آئے ہو، علم نافع یا علم غیر نافع؟ میں سمجھتا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو. تم علم نافع نہیں حاصل کرنے آئے، تم علم غیر نافع حاصل کر رہے ہو. میں بھی ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. میرے سامنے بھی طلبہ کی یہ بھیڑ رہتی ہے، اس لیے میرے اوپر تمہاری بھیڑ کا کوئی اثر نہیں. لیکن میں کہتا ہوں تم علم نافع نہیں حاصل کر رہے ہو، علم غیر نافع حاصل کر رہے ہو. کیسے؟
ابھی آپ نے کہا کہ ہم علم نافع حاصل کرنے آئے ہیں، خدا تمہارے اس کہنے کو مبارک کر دے اور تمہیں علم نافع حاصل کرنے والوں میں شامل کر دے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، اگر حقیقت میں تم علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں 4 چیزیں ذکر کروں گا، غور کرو وہ 4 چیزیں تمہارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بات تمہاری صحیح ہے، تم علم نافع حاصل کرنے آئے، اور اگر نہیں ہے تو تمہاری بات غلط ہے، تم علم غیر نافع حاصل کرنے۔ وہ 4 باتیں ہیں کیا؟ اگر حقیقت میں آپ علم نافع حاصل کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر 4 خوبیوں کو تلاش کرو کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ 4 خوبیاں ہیں تو علم نافع تمہیں ملے گا، اور اگر وہ 4 خوبیاں نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، تم علم نافع حاصل کرنے والے بننا چاہتے ہو تو دیکھو 4 باتیں میں ذکر کروں گا کہ وہ باتیں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آپ علم نافع حاصل کرنے میں کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی پڑھ لو، آپ کا علم نافع نہیں۔ وہ کیا ہیں 4 باتیں؟ پہلی چیز، اگر علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کی حفاظت کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ 3۔ سب سے پہلی چیز، اگر علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جس نے زبان کی حفاظت کی خدا اس کے علم کو نافع بنا دے گا، اور جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس کا علم ضائع ہو جائے گا، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اور خدا اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر زبان بے لگام ہے کسی کی تو سب سے زیادہ طلبہ کی اور مدرسوں کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کی زبان بے لگام ہے۔ جس پر چاہتا ہے آدمی تبصرہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے، جب چاہتا ہے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ زبان سے جو جملہ نکلا ہے تیرے نام اعمال میں وہ درج ہو گیا۔ تیرا علم نافع کیسے ہو سکتا ہے تجھے اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول نہیں ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرائض کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے معاذ، نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر آگے فرمایا، معاذ، اس کے علاوہ ابواب خیر نہ بتاؤں میں تمہیں؟ کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر آپ نے نوافل کا تذکرہ کیا، تہجد کی نماز پڑھا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ جی یہ تمام وہ عبادات ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا اور فرمایا ہے فرائض کا بھی اہتمام کرو، نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اور پھر فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ فرمایا، آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ نمازیں قبول ہوں، روزے قبول ہوں، حج قبول ہو، صدقہ خیرات قبول ہو، جہاد فی سبیل اللہ قبول ہو، تو ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا۔ جس کی زبان قابو میں ہوگی اس کی عبادات قبول ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور سوال کیا، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے آقا، کیا جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، معاذ، تم تو عجیب سوال کرتے ہو مجھ سے۔ سنو، میں نے جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی دیکھی جو زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ حصائد السنہ کا لفظ آیا ہے
میرے دوستوں اور ساتھیوں، علماء کے طبقے میں زبان کی حفاظت نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ اور آج ہماری زبان بے لگام ہے۔ اگر تم علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو طے کرو کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ قابو اور کنٹرول میں رکھیں۔ تنہائی میں ہو تب بھی کوئی غلط بات زبان سے مت نکالو، کسی مخالف کے لیے بھی کوئی غلط بات زبان سے مت کہو، کسی کی شان میں زبان سے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے گستاخی مت کرو۔ اگر کوئی بات تمہارے دل میں آ رہی ہے اور وہ غلط ہے تو اپنے دل کو قابو میں کرو اور زبان کی حفاظت کرو۔ خدا وہ مراتب عالیہ تمہیں عطا کرے گا جس کا آج تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور عزیز طلباء، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی تعلیم کا ایک اہم جز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کریں۔ ہمارے اکابر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ تربیت کے بغیر تعلیم علم نافع بن ہی نہیں سکتی، وہ علم غیر نافع ہے۔ تو آؤ ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، زبان کے غلط استعمال سے بچیں گے اور یہ سوچ کے بچیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، تو غلط بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آج چالاک انسان وہ مانا جاتا ہے جو یہاں ایک بات کہے اور دوسری جگہ پہنچے تو دوسری بات کہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت سمجھدار آدمی ہے، ہوا کے رخ کو دیکھتا ہے، جہاں جیسی بات چلتی ہے وہاں ویسی کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناراض ہوگا اس شخص سے جو ذو وجہین ہو، جس کے دو چہرے ہوں، ادھر جاتا ہے تو ایک چہرے سے باتیں کرتا ہے، ادھر جاتا ہے تو دوسرے چہرے سے باتیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کا وبال ہے۔ تو جو علم حاصل کیا جائے بغیر اخلاق فاضلہ کے، بغیر تربیت عالیہ کے، تو وہ علم نافع ہو ہی نہیں سکتا، وہ علم غیر نافع۔ تو آؤ ہم پہلی چیز طے کریں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دوسرا، اب میں نے کہا تھا کہ بھئی ہماری آج گفتگو ہوگی، بیان نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ زبان ہماری قابو میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ نہیں رہتی نا۔ اللہ سے دعا کرو، دیکھو توفیق دینے والا اللہ ہے۔ جب انسان گر گرا کے مانگتا ہے تو وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے طے کرو کہ اللہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اور دیکھو جس طرح تم اس کے محتاج ہو میں بھی محتاج ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں، میں حقیقت میں اپنی کمیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا 3 چیزوں سے کی حفاظت کرو۔ پہلی چیز زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز، اگر آپ اپنے علم کو نافع بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسری چیز کی بھی حفاظت کرو، اور وہ دوسری چیز ہے آنکھ۔ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا خدا اس کو علم کا نور عطا فرمائے گا۔ جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا خدا اس کو ایمان کی لذت سے مالا مال کرے گا۔ جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا خدا اس کو مراتب عالیہ سے سرفراز فرمائے گا۔ اور جو آنکھوں کی حفاظت سے بھاگے گا اور اپنے من پسند مقامات پر آنکھوں کا استعمال کرے گا، شریعت کو بھلا دے گا، تو یاد رکھو اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ نافع نہیں ہوگا، غیر نافع ہوگا۔ یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، اور موبائل کو نیٹ سے جوڑ دو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آنکھیں گناہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھیں گناہ کر رہی، اور کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے گناہ؟ اپنے کمرے میں اندر سے دروازہ بند کر کے، کنڈی لگا لی ہے، موبائل لے کے بیٹھ گیا۔ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مربی بھی نہیں آ سکتا، ناظم دارالاقامہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی استاد نہیں پکڑ سکتا۔ بے وقوف ہے تو، یہ بھول گیا کہ 70 پردوں کے پیچھے بھی۔ تو بتا کل اس کو کیا جواب دے گا؟ آنکھوں کا گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس لیے آنکھوں کے گناہ سے بچو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اور میں تمہیں بتاؤں، آنکھوں کی حفاظت انسان کے اندر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی چاہ رہا ہے فلاں اجنبیہ کو دیکھوں، سامنے سے وہ آ رہی ہے، آقا کہتے ہیں پہلی نظر پڑ جائے فوراً جھکا لے۔ جو پہلی نظر پڑی ہے تیرے نام اعمال میں، اس کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، فرماتے ہیں دوبارہ مت دیکھنا، جان بوجھ کر دوبارہ مت دیکھنا۔ اگر نظر دوبارہ اٹھا لی تو نام اعمال میں اب گناہ لکھ دیا جائے۔ تیرا جی چاہ رہا تھا دوبارہ دیکھوں، مگر تو نے سوچا کہ میں دوبارہ دیکھوں گا، میری آنکھ پر چشمہ لگا ہے اور چشمہ بھی کالے رنگ کا ہے، تو جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں انہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ دوبارہ کس کو دیکھ رہا ہے یہ، لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اسے تو پتہ چل جائے گا۔ تو نے خدا کے ڈر سے نظریں جھکا لی، خدا تجھے نور ایمانی کی وہ دولت عطا کرے گا جس کا آج تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، اپنی زندگی کو خود سدھارو۔ ہر وقت کوئی استاد آپ کی نگرانی نہیں کر سکتا، ہر وقت کوئی مربی آپ کے سر پہ نہیں کھڑا رہ سکتا، ہر وقت ماں باپ آپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ اپنی دیکھ بھال خود کرو، اپنی خواہش کو دباؤ، اللہ کی رضا والے کام کرو تو تمہارا علم نافع بنے گا، ورنہ کچھ بھی پڑھ لو غیر نافع کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور غور تو کرو ایک بات پر، میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دینا بیان نہیں ہے، گفتگو ہے ہماری۔ یہ بتاؤ، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارے سامنے ساتھی بیٹھے ہیں اور برابر میں استاذ بیٹھا ہے، تو کیا اس موبائل کا غلط استعمال کر سکتے ہو سب کے سامنے؟ بولو بھائی، بس زور سے بولو۔ اچھا، کر لیا، استاذ بھی نہیں ہے، ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اب یوز کر سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو، کر سکتے ہو نا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر پہلے تیرا استاذ دیکھ رہا تھا، تیرا ساتھی دیکھ رہا تھا، تیرا بھائی دیکھ رہا تھا، تو نے اس کے ڈر سے تو یوز نہیں کیا، لیکن کمرہ بند کر کے تو یوز کر رہا ہے۔ کیا تیرے ڈر سے، دل سے اللہ کا خوف نکل گیا؟ اللہ تو اب بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت علم نافع حاصل کرنے والوں کی صفت ذکر کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ علم نافع کی صفت ہے کہ جس کے دل میں علم نافع ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جس کا دل علم نافع سے خالی ہوگا وہ مخلوق سے تو خوف کرے گا مگر خدا سے خوف نہیں کرے گا۔ تو آج سے طے کرو کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ وہ کس کی؟ آنکھ کی۔ پہلی چیز ہوئی زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز ہوئی آنکھوں کی حفاظت۔ آنکھوں کے گناہ سے بچو، موبائل کا مس یوز چھوڑو۔ آج مدارس کے طلباء کو بربادی کے گھاٹ اتارنے والی چیز اگر کوئی ہے تو موبائل کا غلط استعمال ہے۔ تیسری چیز میں نے کہا تھا، 3 چیزوں کی حفاظت کرو تو تمہارا علم نافع بنے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اگر تم اپنے علم کو نافع بنانا چاہتے ہو اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو تیسرا کام یہ کرو کہ عہد کر لو کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اپنے دل کی حفاظت کریں گے۔ دل کی حفاظت کا کیا مطلب؟
تین گناہ ہیں جن سے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ کیا ہیں وہ تین گناہ؟ سب سے پہلا گناہ، طے کرو کہ ہم اپنے دل کو کبر و غرور اور بڑائی سے پاک اور صاف کریں گے۔ جس کے دل میں بڑائی ہوگی اس کا علم نافع ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی علم حاصل کرے وہ غیر نافع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دل میں بڑائی ہے تو تو جنت میں کیسے داخل ہو سکے گا؟ علم نافع تو جس کے سینے میں ہوتا ہے اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور آقا کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من کبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور اور بڑائی ہوگی خدا اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ تمہارے دل میں بڑائی ہے کہ نہیں؟ غور کرو اس بات پر، خاص طور پر وہ طلبہ جو پڑھنے میں کچھ باصلاحیت ہیں، سمجھدار ہیں، کتاب حل کر لیتے ہیں، سبق یاد ہو جاتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کچھ دن میں اپنے آپ کو استاد سے بھی اعلیٰ اور ارفع سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، علماء ہوں یا طلباء، اگر ان کے دل میں کبر و غرور ہے تو علاوہ ذلت کے، رسوائی کے، ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہے وہ علم غیر نافع ہے، علم نافع نہیں بن سکتا۔ ہمارے اکابر نے ہمیشہ تواضع اور انکساری کو اختیار کیا ہے اور ہمیشہ کبر و غرور سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے اور ناظم تعلیمات بھی تھے۔ حضرت کے زمانے میں نائب ناظم تعلیمات تھے شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم میں ایک نئے تجوید کے استاذ کا تقرر ہوا، وہ قاری صاحب حضرت سے ملے، حضرت نے ان سے کہا کہ آپ کل سے اپنے اسباق شروع کر دیجئے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے درسگاہ تو عنایت فرما دیں، میں کہاں بٹھا کے پڑھانا شروع کروں؟ تو حضرت نے مولانا اعزاز علی صاحب سے فرمایا کہ مولانا مولسری کے احاطے میں فلاں درسگاہ ہے جو بند پڑی ہے، اس کی صفائی کروا کر کے قاری صاحب کے حوالے کر دیجئے تاکہ کل سے ہی اپنے اسباق شروع کرا دیں۔ حضرت نے یہ فرمایا اور سفر میں چلے گئے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد حضرت واپس لوٹے، دیوبند پہنچے تو وہ قاری صاحب پھر ملے۔ حضرت نے پوچھا قاری صاحب اسباق شروع ہو گئے؟ فرمایا حضرت آج تک درسگاہی نہیں ملی، سبق کیسے شروع ہو؟ حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت دفتر تعلیمات میں پہنچے اور جیسے ہی مولانا اعزاز علی صاحب پر نظر پڑی تو غصے سے فرمایا کہ مولانا میں کہہ کے گیا تھا کہ قاری صاحب کو درسگاہ دے دیجئے گا، آپ نے کیوں نہیں دی ابھی تک؟ کیوں خالی نہیں کروائی؟ وہ قاری صاحب اتنی دن سے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے درسگاہ بھی ان کو نہیں دی، بٹھایا نہیں انہیں۔ مولانا اعزاز علی صاحب خاموش رہے، جواب کچھ نہیں دیا۔ لیکن حضرت کا یہ ڈانٹنا انہیں برا لگا، انہوں نے اگلے دن سے تعلیمات میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا وہ تعلیمات نہیں آئے، دوسرا دن گزرا وہ تعلیمات نہیں آئے۔ حضرت کو احساس ہو گیا کہ میرا کہنا ان کو برا لگا۔ تیسرے دن حضرت جب تعلیمات کی طرف جا رہے تھے، اس زمانے میں دارالحدیث فوقانی میں سبق ہوتا تھا، تو حضرت شیخ الادب سبق پڑھا رہے تھے۔ بیچ کے در پر میں استاد بیٹھتا تھا ڈیسک پر، استاذ کی پیٹھ ہوتی تھی مولسری کی طرف اور چہرہ ہوتا تھا سامنے کی طرف، باب الظاہر کی طرف۔ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے۔ حضرت تعلیمات میں جانے کے بجائے دارالحدیث کی طرف آئے اور ان کے پیچھے آ کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ اب وہ تو پڑھانے میں مصروف تھے، انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں کون کھڑے تھے، لیکن طلبہ میں
خسر پھسر شروع ہوئی کہ حضرت پیچھے کھڑے ہیں. جب طلبہ میں بات شروع ہوئی، حرکت شروع ہوئی، تو ایک دم سے پیچھے مڑ کے حضرت شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جیسے ہی حضرت پر نظر پڑی، حضرت اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا. حضرت شیخ الادب علیہ الرحمہ نے جیسے ہی یہ جملے سنے تو کھڑے نہیں ہوئے، ڈیسک پر بیٹھے تھے، وہیں سے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. حضرت نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. یہ منظر بتاؤ جو طلبہ دیکھیں گے ان کے دل میں تواضع اور انکساری پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج تو ہم اپنے طلبہ کو کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور طلبہ کیا سیکھ رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تواضع اور انکساری کو اختیار کر، تیرا رب تجھے سر بلندی عطا کرے. تو دیکھو میں نے کہا تھا اپنے دل کی حفاظت کرو. دل کے 3 گناہ ہیں، ان سے بچو. پہلا گناہ ہے کبر و غرور کا. آج سے طے کرو کہ ہم تواضع اور انکساری کو اپنے دلوں میں پیدا کریں. دل کا دوسرا گناہ ہے حسد کا، اور آج حسد کا جھنڈا ایسا لگتا ہے علماء کے ہاتھ میں. کوئی ہم سے اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا کسی کو ہم سے اچھی کتابیں مل گئی پڑھانے کے لیے. ایک ساتھی اچھی عبارت پڑھنے لگا ہے، ہمارے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے. حسد اور بغض و عناد کی بیماری علماء اور طلباء کے اس مدرسے کے ماحول میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ہمیں ڈراتے ہیں، فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، حسد سے بچو، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو. کوئی آگے بڑھ رہا ہے بڑھنے دو، کوئی ترقی کر رہا ہے کرنے دو، لوگ کسی کی عزت کر رہے ہیں کرنے دو. تمہیں کیوں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ تم تو اپنے رب سے اپنی ترقی مانگو. جس نے اس کو ترقی دی ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا، جس نے اس کو عزت دی ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا، جس نے اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تمہیں بھی دیا. تم اپنے دل کے اندر حسد کیوں پیدا کرتے ہو؟ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، عزیز طلبہ، میں ایک بات پوچھتا ہوں تم سے، غور کر کے میری بات کا جواب دینا. گفتگو ہو رہی ہے، بیان نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کو آگے بڑھنے کا موقع ملا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع کس نے دیا؟ کسی کی عزت میں 4 چاند لگ رہے ہیں تو اس کی عزت کو بڑھاوا کس نے دیا؟ لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے تعریف کے جذبات کس نے پیدا کیے؟ تو حسد کرنے والا در حقیقت خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. اس کا علم غیر نافع تو ہو سکتا ہے، نافع نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے دل کو حسد، بغض و عناد سے پاک اور صاف. دل کا تیسرا گناہ ہے طمع اور لالچ. افسوس اور دکھ کی بات یہ کہ لالچ آج ہمارے ماحول میں بہت عام ہو گئی. ہماری نظریں لوگوں کی جیب پر رہتی، خدا کے دینے پر نہیں، لوگوں کی جیب پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے ضرورت ہے لوگوں کی طرف مت دیکھ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے ضرورت ہو مانگنے کی تو اپنے رب سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تجھے مدد کی ضرورت ہو تو مدد کی درخواست بھی اپنے رب سے کر.
کیونکہ نہ تو کوئی تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ او کما قال صلی اللہ علیہ، ہوگا وہی جو خدا نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اس لیے کوئی تجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، پھر لالچ کو اپنے دل میں کیوں پیدا کرتا؟ اور مدرسے والوں کو تو لالچ بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ میں بھی ایک مدرسے والا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میری کمزوری کیا ہے۔ آج مدرسے والوں کے دلوں میں لالچ بہت ہے، اور دیکھو لالچ نے ہمیں برباد کیا ہے۔ نہیں عن المنکر کو ہم نے چھوڑا ہے صرف لالچ میں مبتلا ہو کر، کہ فلاں حاجی صاحب اگر ناراض ہو گئے تو مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا۔ یہ حاجی تھوڑی مدرسہ چلاتا ہے، یہ تاجر تھوڑی مدرسہ چلاتا ہے، یہ پیسے والا تھوڑی مدرسہ چلانے والی ذات اللہ۔ میرے دوستو لالچ سے بچو۔ لالچ علم کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور جو انسان ذلت و خواری میں ڈوب جائے اس کا علم نافع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا علم تو غیر نافع۔ تو میں نے کہا تھا کہ اپنے دل کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب دل کی حفاظت کرو؟ اپنے دل کو کبر و غرور سے بچاؤ۔ کیوں بھائی بچاؤ گے انشاءاللہ؟ اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف رکھو۔ اپنے دل کو لالچ اور طمع سے دور رکھو۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، جو اپنے دل کی حفاظت کرے، اللہ اس کے علم کو نافع بنائے گا اور غیر نافع علم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آخری چیز، اگر اپنے علم کو نافع بنانا چاہتے ہو تو ایک اور کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھیں گے، جو کچھ حاصل کریں گے، زندگی کی آخری تاریخ تک، آخری لمحے تک اس کی نشر و اشاعت میں مصروف رہیں گے۔ جو اپنے علم کو پھیلائے گا خدا اس کے علم کو نافع بنا دے گا، اور جو اپنے علم کو پھیلانے اور نشر و اشاعت کرنے سے محروم رہے گا اس کا علم نافع نہیں غیر نافع۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس ملک میں علم دین حاصل کرنے والے بہت سے لوگ وہ ہیں جو عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، فارغ ہو گئے، مدرسے کی سند حاصل کر لی، اور پھر دنیا کمانے میں اس طرح لگتے ہیں کہ ان کا علم سے کوئی تعلق باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ علم کیسے نافع ہو جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عالم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کون سے عالم کی تعریف؟ غور کرو، جو عرض آباد مدرسے سے فارغ ہو گیا اس کی تعریف؟ جو مولانا عبید اللہ فاروق کے مدرسے سے فارغ ہو گیا اس کی تعریف نہیں؟ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فیقضی بها ویعلمها۔ دونوں صفتیں ہیں، فیقضی بها ویعلمها۔ فرماتے ہیں دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اس مال کو راہ خدا میں بے دریغ خرچ کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا قابل رشک ہے کہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے، یہ بڑا قابل رشک ہے۔ اور دوسرا قابل رشک وہ شخص ہے جس نے علم دین حاصل کیا اور حاصل کر کے دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں ہوا، فیقضی بها ویعلمها، وہ اس علم کے ذریعے سے مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں فیصلے دیتا ہو اور اس کو پڑھتا پڑھاتا ہو، دوسروں تک پہنچاتا ہو، انجانوں کو اس علم سے فیض یاب کرنے میں مصروف رہتا ہو، تو یہ قابل رشک ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم کو قابل رشک کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو ایک ہے، مگر تو نے علم دین کی نشر و اشاعت کی، اسے پھیلایا، 10 آدمیوں کو پڑھایا، 100 کو پڑھایا۔ دیکھو نشر و اشاعت کی مختلف شکلیں ہیں، میں اسے بھی واضح کر دوں۔ علم کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1 درس و تدریس، نمبر 2 وعظ و نصیحت، نمبر 3 تصنیف و تالیف، نمبر 4 دعوت و تبلیغ۔ ان میں سے کسی بھی شکل سے آدمی اپنے آپ کو مصروف کر دے تو وہ علم کی نشر و اشاعت میں لگنے والا کہلائے گا، اگرچہ سب سے اعلیٰ مرتبہ درس و تدریس کا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ درس و تدریس کا ہے، لیکن کسی بھی اور صورت سے لگ جائے تو ناشرین علوم میں اس کا نام بھی آ جائے۔ لیکن آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، صرف دنیا میں مصروف ہو گیا، تو وہ علم کو نشر کرنے والا نہیں ہے، اس کا علم نافع نہیں ہے، غیر نافع ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن پھر دنیا میں مصروف ہو کر اپنی علمی مصروفیات کو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا علم نافع نہیں بن رہا ہے، غیر نافع ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، میں رات بھر بولتا رہا ہوں، تم سنتے رہو، تو نہ ایسے بیان سے کوئی فائدہ، نہ ایسی گفتگو سے کوئی فائدہ۔ گفتگو بھی محدود ہو، بیان بھی محدود ہو، تبھی فائدہ ہو۔ کیوں بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ عہد کرو اس پر عمل کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ عمل کرو، خدا آپ کے علم کو نافع بنائے، اور جب آپ کا علم نافع ہو جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع حاصل کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ کہیں فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضائل اور مناقب کس کو حاصل ہوں گے؟ اس کو جس کے پاس علم نافع ہو، اور جس کے پاس علم غیر نافع ہے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں، کوئی مناقب نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مولانا کرائیں، مولانا دعا کرائیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، ایسا نہیں، آپ دعا نہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کا بھی مالک ہے، ہماری جانوں کا بھی مالک ہے، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ حسن معاملے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کو بہتر طریقے پہ تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب علم نافع کے محتاج اور طالب ہیں، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ، علم غیر نافع سے ہر امتی کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں نے کچھ باتیں ان بچوں کے سامنے، حاضرین کے سامنے رکھی ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما، اور کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زبانوں کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بد نظری کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو اوصاف حمیدہ سے مزین فرما۔ اے اللہ، بری باتیں، بری سوچ، بری فکر سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے قلوب کا مالک تو ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے۔ اللہم یا مقلب القلوب
قلب قلوبنا على طاعتك اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک۔ اے اللہ آج دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہے، یہ امت دشمنوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ اے اللہ اگر اب ہماری مدد نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اے خدا ہم قدم بقدم تیری مدد کے محتاج ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے محبوب کی اس امت کی مدد فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی اصلاح فرما، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو ہدایتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ صحیح رخ پر صحیح انداز پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی عافیت اور خیر سے مالا مال فرما، ہر طرح کے فتنے اور شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی